السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ ووجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز مراد ہے دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بڑی اہم آیت ہے۔ انسان کی یہ بتائی گئی چاہت، انسان کیا ہے؟ دنیا سے زیادہ محبت رکھتا اور آخرت کو چھوڑ دیتا۔ تو اس روز یعنی آخرت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، اس کے مخالف ہوں گے، اداس ہوں گے، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ جو اداس ہوں گے چہرے، وہ جان جائیں گے کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا برتاؤ ٹھیک ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر رہا ہے۔ جب انسان موت کے قریب ہوگا، قرقراہٹ شروع ہو جائے گی، جب جو ہے فرشتہ نظر آئے گا تو پھر ہم سے جو ہے کلام نہیں کر سکے گا وہ، اس وقت کا منظر جو ہے بتایا جا رہا۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کو بچا سکے، جو اس کو اور مہلت دے سکے، اور آدمی سمجھ لے گا۔ اب وہ انسان جو اس کو یہ ہے جو لیٹا ہوا ہے، جس کی روح قبض ہونے والی ہے، آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ بہت ہی زبردست آیتیں ہیں۔ آیت نمبر ہم نے کہاں سے پڑھا؟ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 30 تک، یعنی 11 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی، سورہ القیامہ کی۔ اس کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 19 آئی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بتائی تھی بات کہ اس کا مطلب سمجھا، ثم ان علینا بیانہ، قرآن مجید کے تعلق سے اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ، یعنی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو 4 نکات ہم نے جو مفسر نے جو لکھے تھے اس کے ضمن سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد کی آیت نمبر 20 سے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہاں سے اب جو ہے سلسلہ کلام جو ہے پھر اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ بیچ میں قرآن کے تعلق سے بیان کرنے کے بعد جو پہلے قیامت کے مناظر کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، اس کی طرف جو ہے رخ پھرتا ہے۔ ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت برپا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے
یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا بل ہے نا، ہرگز نہیں کہ بات جو ہے کیا بتایا، کلا بل ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا، انسان کیا ہے، جو چیز دکھتی ہے اس سے محبت کرتا ہے، جو چیزیں دکھ رہی ہیں سینگ از بلیونگ ہے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ ابھی یہی ہے، اب آخرت کے بارے میں، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، جنت دوزخ فرشتے کس نے دیکھا، بھائی جو ہے وہ یہی کرو۔ اب انکار کرنے والے تو یہی بات کہتے ہیں نا، کس نے دیکھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ابھی یہیں پہ جی لو، یہیں پہ سب کر لو، یعنی دنیا ہی سب کچھ سمجھ کے چلتے ہیں، دنیا کی ہی ان کے سامنے اہمیت ہوتی ہے۔ تو دراصل آخرت کے مقابلے میں وہ لوگ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اور دنیا کو چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اصل بات اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ کہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے۔ پہلی وجہ آیت نمبر 5 میں بیان کی گئی تھی کہ انسان فجور کی کھلی چھوٹ چاہتا ہے۔ پہلے بات ہمارے مطالعے میں بھی آ چکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسا اس کا نفس کہتا ہے، جیسا اس کا دل بولتا ہے، جیسا اس کا سماج اور دوسرے رواجات اور دوسرے کسٹم ٹریڈیشنز، تو ہے نا وہ اپنی حساب سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہاں، چاہے وہ قرآن اور حدیث کے سامنے غلط ہو یا کیسی بھی ہو، لیکن اپنے دل کی بات زیادہ سننا چاہتا، یہ ہے۔ اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا جو آخرت کو ماننے سے لازماً اس پر عائد ہوتی ہیں۔ آخرت کو ماننے پر کیا ہوتا، کچھ قوانین جو ہے لاگو ہو جاتی ہیں، کچھ اخلاقی بندشیں ہو جاتی ہیں، ہاں، وہ چیزیں وہ نہیں یہ کرنا چاہتا۔ یہ ہے اہم نکتہ۔ اس لیے دراصل خواہشات نفس اسے انکار آخرت پر ابھارتی ہیں، اس کی دل کی بات، اس کے نفس کی خواہش، یہ جو ہے اسے آخرت کے انکار پر ابھارتی ہیں، اور پھر وہ عقلی دلیلیں بگارتا ہے تاکہ اپنے اس انکار کو معقول ثابت کرے۔ اب دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ منکرین آخرت چونکہ تنگ نظر اور کوتاہ بین یعنی شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نگاہ میں ساری اہمیت انہی نتائج کی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ شارٹ سائٹڈ ہے، فار سائٹڈ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، آگے کا نہیں سوچتے، بلکہ یہ دنیا کے ہی سوچتے ہیں، موت کے بعد کیا ہوں گا وہ نہیں سوچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ موت کی سختی ایسی ہے کہ دنیا میں جتنی انسان کو تکالیف، مصیبت، پریشانیاں آتی ہیں، ان تمام سے زیادہ جو ہے موت کی سختی ہے۔ بہت بھیانک ہے حدیث وہ، یہ کہ جو ہے وہ موت کا جو یہ ہے وہ بہت اس کی تکلیف بہت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کرے، بچائے ہم کو۔ تو بہرحال اتنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی پریشانی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت تکلیف ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، وہی ہے، لیکن وہ اور اس کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں وہ بہت بھیانک ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، آخرت کے انکار کوتاہ بین، شارٹ سائٹڈ، ان کی نگاہ میں ساری اہمیت وہ ہوتی ہے جو سامنے ان کو نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدہ یا لذت یا مزہ یا خوشی یہاں حاصل ہو جائے، اسی کی مطلب میں ساری محنتیں اور کوششیں کھپا دینی چاہیے، کیونکہ اسے پا لیا تو گویا سب کچھ حاصل کر لیا، چاہے آخرت میں اس کا انجام کتنا ہی برا ہو۔ یہ ہے اصل چیز، یہاں مل جائے، بس کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، حرام حلال، غلط، دھوکہ دہی، جھوٹ ووٹ سے کیسے بھی جو ہے مل جائے دنیا، تو باقی کا جو ہے دیکھا جائے ایسا۔ تو یہ کن لوگوں کا ہوتا ہے، جو آخرت کا انکار کرنے والے، جن کی نگاہ کوتاہ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، فار سائٹڈ ہے، جو آخرت پر یقین نہیں ہے، ایسے لوگوں کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ جو نقصان یا تکلیف یا رنج اور غم یہاں پہنچ جائے، وہی دراصل بچنے کے قابل چیز ہے، خطۂ نظر اس کے کہ اس کو برداشت کر لینے کا کتنا ہی بڑا اجر آخرت میں
مل سکتا ہو، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ خانہ کعبہ کو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس جو ہے پھر اس آل یاسر کے خاندان کے حضرت خباب رضی اللہ اور دوسرے لوگ جو ہے ان کا گزر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکا لگائے تھے، ٹیکا چھوڑ کر سامنے آ گئے، سامنے آ کے کیا فرمایا کہ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، تم لوگ جلدی کر رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سختیاں گزری ہیں، بہت سختیاں گزری ہیں، آرے سے ان کو چیرا گیا، کتنی خطرناک بات ہے، زمین میں آدھا دفن کر کے کاٹا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچے گئے، کس لیے برداشت کیا انہوں نے؟ ایمان کی خاطر برداشت کیا، ایمان کی خاطر، یعنی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کی تکلیف جو ہے اس دوزخ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر لی گئے، اتنا یہ آج بھی جو ٹارچر ہوتا ہے جیلوں میں ویلوں میں، گوانتانامو بے کا جو سنے ہم لوگ، یا امریکن جیلس ہو گئے، مصر کی جیل ہو گئے، کیسے کیسے کہاں پر جو لوگوں کے ساتھ جو ایمان کی خاطر جو اور اللہ پر ایمان لانے، آخرت پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جو آج بھی اس دنیا کے اندر جو تھا، ہم پڑھ نہیں سکتے ان واقعات کو، جو ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، ایسا کٹھن یہ ہوتا ہے، کٹھن سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن جو جذبہ جو یقین ان کو اللہ پر ہوتا تو وہی جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ ہی اس آزمائش میں ڈالنے والا، اور اللہ ہی جو ہے اس آزمائش سے نکالنے والا، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ان کے لیے بھاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اب ظاہر ہے ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان جب یہ کر سکتا ہے، تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ دوزخ میں کیسے کیسے عذاب ہوں گے، کیسے کیسے یہ ہوں گے، تو اس لیے حالات جو ہے کیسے بھی رہیں، ہم اپنے ایمان کو جو ہے مضبوطی سے پکڑے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، کب تک؟ اس وقت تک جب تک ہماری سانس رہتی ہے، سانس نکلے تک جو ہے ہم ایمان پر قائم رہنا۔ ہاں وہ واقعہ بھی آتا نا، ایمان کی وجہ سے لوگوں کو کیا آگ کر کے گڑھا کیا، آگ کا گڑھا بنایا گیا اور اس گڑھے کے اندر ڈھکیلا گیا، عورتیں، مرد، بچوں کو تک، یہ کیا وجہ تھی؟ ایمان والے تھے۔ اب یہ سب چیزیں اگر ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے ہمارے کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دماغ دیا، دل دیا، جو صلاحیتیں دی، تو اس کا استعمال کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں علم مرد عورت دونوں کو حاصل کرنا فرض ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ایکسکیوز نہیں کر سکتے، یہ نہیں معلوم تھا، نہیں جانتے تھے، کیسے کیسے یہ ہوئے، تو ایمان کی خاطر تاریخ اور کا جب ہم مطالعہ کریں، ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے قربانیاں دی، کیسے کیسے حیرت انگیز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم یقین نہیں کر سکتے، ایسے ایسے آتا نا آل یاسر کو کیسے ان کو یہ کی گئی، 4 ڈائریکشن میں 4 اونٹ باندھے گئے، ایک یہ ہاتھ کو ایک اونٹ باندھا گیا، یہ ہاتھ کو ایک اونٹ باندھا گیا، پیر کو ایک اونٹ ادھر باندھا گیا، اور یہ پیر کو ایک اونٹ ادھر باندھا گیا، اور اونٹوں کو دوڑایا گیا، پھر اونٹوں تو کیا ہوا ہوگا، یہ اونٹ یہ ہاتھ لے کے چلے گیا، حضرت خباب رضی اللہ ہے شاید، یہ عمار بن یاسر ہے، عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو ظاہر ہے یہ ڈیزرو کرتے جنت، یہ اللہ کا جو اللہ ان سے راضی اور یہ ان سے راضی ہوئے، یہ راضی ہوئے تو اتنی بڑی قربانی دی، ایک پیر ادھر چلے گیا، ایک پیر ادھر چلے گیا، کیا دیکھ سکتے ایسے واقعات کو؟ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ لوگوں نے کیا۔ حضرت بی بی سمیہ پہلی خاتون شہید کی گئی، پہلی خاتون، کتنا بڑا درجہ ہے، شہید، سمیہ، تو
تو کیسی قربانیاں دی گئی ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے لیے نصیحت ہے، سبق ہے، عبرت ہے. ان سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ان سے ہم نے یہ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب انکار کرنے والوں کا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے وہ دراصل نقد سودا چاہتے ہیں. انکار آخرت والے نقد سودا چاہتے ہیں. آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج کے کسی نفع کو چھوڑ سکتے، نہ کسی نقصان کو گوارا کر سکتے ہیں. اس انداز فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے مسئلے پر عقلی بحث کرتے ہیں تو دراصل وہ خالص عقلیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے انداز فکر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ بہرحال یہی ہوتا کہ آخرت کو نہیں ماننا ہے. خواہ اندر سے ان کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ آخرت کے امکان وقوع اور وجود کی جو دلیلیں قرآن میں دی گئیں وہ نہایت معقول ہیں، اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت بودا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اس سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.